بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریبوں کو بادشاہ بنا دینے والے 5 کام۔ انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے۔ جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، وہ نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا ہی کے امیر نہیں بلکہ میں نے دونوں جہان کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی۔ جب میں نے ان سے دونوں جہاں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے بڑے امیر کیسے بنے، کیا تم دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر رہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاریوں سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 کام کون کون سے ہیں؟ اگر تم دنیا آخرت میں امیر ترین بننا چاہتے ہو، صرف دنیا ہی کے نہیں اگلے جہان کے بھی، یعنی دونوں جہان کے، اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی رزق ملتا ہو، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا جس گھر میں پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا، جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسرے مخلوق پر احسان کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک دوسرے مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ جب ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر احسان کرتی ہے، جب پرندے کسی گھر میں کھانا کھا کر یا دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا تو تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کھول دیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے،
حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو انسان صبح اٹھتے ہی ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبت سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا، حضرت آخر یہ نیک عمل کون سا ہے؟ کون سا اتنا فائدہ مند عمل ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسرے مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچا دیتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی ریاست میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور اور معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہو، تو غریبوں کی مدد کی بات جب آتی تو کندھے پر بوریاں لاد کر لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے، جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ یہ ایک ہمسائے کے پاس گئے، ہمیں کچھ قرض دے دو۔ انہوں نے کچھ نہ دیا تو بدو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، کیوں نہ مدینہ میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں کہ وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ یہاں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، اور وہ بیوی کو حوصلہ دے رہے ہیں، ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں عمر کے پاس، اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے، میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔
اس رات کو حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تجھے ثواب مل رہا ہے تو لے لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہے تو کیا لینا چاہو گی؟ کہا کیوں نہیں؟ فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگی، آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لے۔ آپ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خیمے کی طرف گئی۔ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں عورت چیخ رہی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باہر اس بدو کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانا شروع کر دیا اور چلانا شروع کر دیا، جلدی آؤ اور لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے، جلدی کرو، آگ جلاؤ، پھونک مارتے اور آگ جلاتے۔ اللہ اکبر! ناظرین، اس نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کر رہا تھا۔ وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا اس کے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے وہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین! یہ آواز آپ کی جوجا کی تھی۔ آپ کی جوجا محترمہ نے کہا، آپ کو مبارک ہو، آپ کے یار کے یہاں اللہ رب العزت نے بیٹا نوازا ہے، آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے آپ کو یا امیر المومنین کہا، بدو کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ سوچا کیا یہی امیر المومنین ہے؟ اور فوراً امیر المومنین کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، مجھے معاف کر دیجئے، یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں۔ تو امیر المومنین نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے، اے بدو، تو نہیں جانتا یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے قریب آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کا نہیں غریبوں کا استقبال ہوتا ہے، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، کبھی غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا خود غریب نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری امیر ہونے کی سب سے بڑی وجہ غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ تیسرا کام یہ تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو حلال لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام، وہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور پانچواں، وہ کبھی نماز میں سستی نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آج بھی ان 5 باتوں کو دامن پکڑے ہوئے ہیں، بس اسی وجہ سے ہم دن بدن اور بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بندوں کی ان فہرست میں شامل فرمائے
جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے رشتہ دار دوستوں کو شیئر کر دیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔